السلام علیکم۔ دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ ریسپیکٹیبل ویورز، 5 بڑی غلطیاں جو ہمیں چھوڑنی چاہیے جن کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ ہم دعا تو بہت کرتے ہیں لیکن اکثر دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو انسان کی دعا کی قبولیت میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم ایسے 5 گناہوں کے بارے میں جانیں گے۔ پہلا گناہ، حرام کمائی، یعنی جو سورس آف انکم ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ اگر انسان کی کمائی حرام ہو تو اس کی دعا قبول ہونے میں مشکل پیش آتی ہے، اس لیے ہمیں اپنی روزی کو حلال بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک استاد نے اپنے شاگرد کو کہا کہ میں آپ کو 5 حدیثیں سناتا ہوں جو کہ 5 لاکھ حدیثوں کا مجموعہ ہیں۔ ان میں سے ایک حدیث کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ حلال بھی ظاہر ہے اور حرام بھی ظاہر ہے، اور کچھ چیزیں ان کے درمیان میں ہیں جو کہ مشتبہ چیزیں ہیں۔ جس نے اپنے آپ کو مشتبہ چیزوں سے بچا لیا، یعنی اس کا معلوم نہیں ہو رہا کہ حلال ہے یا حرام ہے، وہ مشتبہ ہے، شک والی چیز ہے۔ جس نے اپنے آپ کو مشتبہ چیز سے بچا لیا گویا اس نے اپنے ایمان کو بچا لیا۔ اور دوسرا گناہ، ظلم کرنا۔ جو شخص دوسروں کا ظلم کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں اور ظلم کرنے والے کی دعائیں بھی اکثر رد ہو جاتی ہیں۔ تیسرا گناہ، تھرڈ سن، رشتہ داروں سے تعلق توڑنا۔ اسلام میں رشتہ داری کو جوڑنے کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ جو لوگ رشتہ داروں سے قطع تعلق کر لیتے ہیں، تعلق توڑ دیتے ہیں، ان کے اعمال متاثر ہوتے ہیں۔ مسلمان کے لیے تو اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی سے 3 دن سے زیادہ ناراض رہے۔ اگر ہم سکھ کی زندگی چاہتے ہیں، ٹینشن فری لائف چاہتے ہیں، تو دل کو صاف کر کے اور سب کو معاف کر کے سونا چاہیے۔ اس سے اللہ کے نبی نے ایک صحابی کو دنیا کے اندر جنتی ہونے کی بشارت دی۔ اس کا صرف اور صرف عمل یہی تھا کہ جب وہ رات کو سوتے تھے سب لوگوں کو معاف کر کے سوتے تھے۔ ہمیں انتقامی کارروائی سے پرہیز کرنا چاہیے، اپنا کیس اللہ کی عدالت میں پیش کرنا چاہیے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے اندر وکیل مقرر کرنا چاہیے کہ اے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے وکیل ہیں، اے اللہ میں آپ کی عدالت میں اپنا کیس پیش کرتا ہوں، اور اللہ پاک بہتر بدلہ لینے والے ہیں۔ اس لیے ریسپیکٹیبل ویورز، ہم انتقامی کارروائی سے پرہیز کریں۔ اللہ کے نبی ہمیں معاف کرنے کا درس دے گئے ہیں۔ معافی جو ہے اللہ کے اگلے کا دل بھی اللہ پاک نرم فرما دیتے ہیں، اور اللہ پاک کی غیبی مدد آتی ہے جس کو ہم دیکھنے سے معروم ہیں۔ وہ تبھی ہمیں نظر آئے گی جب ہمیں اللہ کی ذات پر یقین ہوگا کہ اللہ پاک دیکھ رہا ہے، اللہ پاک سن رہا ہے، اور اللہ پاک دلوں کے حال کو جانتا ہے، خود ہی اللہ پاک ان سے بدلہ لے لیں گے۔ اور مسلمانوں کے ساتھ جوڑ پیدا کرنا چاہیے، جوڑنا چاہیے تعلقات کو، نہ کہ قطع تعلق کرنا چاہیے۔ اور کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جو آپ پہ ظلم کرے، بلکہ مسلمان تو ہوتا ہی مسلم ہے، ماننے والا، نرم دل ہوتا ہے۔ اور چوتھا گناہ یہ ہے کہ نماز چھوڑ دینا۔ نماز اسلام کا سب سے اہم رکن ہے۔ جو شخص نماز میں سستی کرتا ہے وہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ 5واں گناہ، گناہوں پر اصرار کرنا۔ اگر انسان گناہ کرتا ہے اور توبہ نہ کرے تو اس کی توبہ دعا کی قبولیت میں رکاوٹ آ سکتی ہے۔ ریسپیکٹیبل ویورز، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں تو ہمیں ان گناہوں سے بچنا ہوگا اور اللہ سے سچی توبہ کرنی ہوگی۔ ایک صحابی نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بتائیں کہ میری ہر دعا قبول ہو، تو آپ نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ حلال رزق کما، تیری ہر دعا قبول ہوگی۔ اس لیے ہم اپنی کمائی کو حلال بھی کرنا ہے، اور یہ بھی خیال کرنا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ میری کمائی کے اندر حلال تو کما رہا ہوں، کچھ حرام تو مکس نہیں ہو رہا۔ اس سے بڑی پرہیز کی ضرورت ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آئندہ بھی آپ کو اسی طرح کی ویڈیو ملتی رہے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے دینا چاہیں تو ضرور دیں۔ آپ کی رائے ہمارے لیے قیمتی ہوگی اور ہمارے لیے گائیڈنس کا رول ادا کرے گی۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ، تھینک یو۔